اور ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ، خدا کی قسم، اسلام کے جو احکام ہیں نا، آخرت میں ان پہ ثواب ملے گا وہ تو بعد میں. خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں مختلف شعبوں میں رہنمائی کی ہے، اگر ہم اس کو دنیا میں اختیار کر لیں، آخرت تو بعد میں بنے گی، دنیا مزیدار بن جاتی ہے. یہ چیزیں گوروں کے پاس ہوتی ہیں، خدا کی قسم خوشی سے مر جاتے. وہ لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں. اتنی مزیدار زندگی بن جائے اگر اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں ہر چیز میں. تو مال کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اس میں گوروں کے پاس کوئی لا اور کوئی قانون اور ضابطہ ہے؟ غیر مسلموں کے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ پریشان ہے، کیا کریں، برگر کھائیں، پیزا کھائیں، وہ بھی کھا کے دیکھ لیا. اور جناب میں وہاں ملیشیا میں تھا تو وہ ہمارے دوست نے کہا کہ آپ کو لنکاوی جزیرہ دکھا کے لاتا ہوں. ملیشیا کا ایک ساحل ہے لنکاوی ایک جزیرہ ہے ملیشیا کا، جہاں فارینرز بہت زیادہ آتے ہیں. بڑا خوبصورت جزیرہ ہے. اس کی یہ خاصیت ہے کہ سمندر کے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور پوری ایک وادی ہے سمندر کے بیچ میں، ایک دنیا آباد ہے. تو آپ لانچ کے ذریعے سمندر کے اندر کی سیر کرتے ہیں، اور اندر یعنی بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو ان پہاڑوں کے درمیانوں میں کشتیاں چلتی ہیں، جنگل ہیں باقاعدہ پہاڑوں کے درمیان میں. تو بالکل ایک نیچرل ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ایسی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے جو بالکل انسانی آبادی سے دور. تو وہاں گورے بہت آتے ہیں. تو میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کو میں دیکھوں. سفر سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں نے کہا ادھر آ کے مجھے کم از کم گورے دیکھنے کو ملیں گے. یہ لائف سٹائل کیسا ہے ان کا، گوریاں دیکھنے کے لیے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا، آپ کو بتاتا ہوں. تو ہم وہاں سے پہنچے لنکاوی جزیرہ. تو مجھے ہمارے جو میزبان تھے وہ بنوری ٹاؤن کے فارغ مولانا صاحب تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جب کوئی مولانا جائے گا تو گوریاں دیکھنے نہیں جائے گا. گوریاں دیکھنے کا شوق ہوگا تو وہ چھپڑ میں اکیلا جائے گا نا. تو وہ بنوری ٹاؤن کے مولانا صاحب تھے، ملیشیا میں مسجد کے امام ہیں. انہوں نے کہا چلیں دکھا کے لاتا ہوں. میں نے کہا چلو بھائی. بائی ایئر تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے وہ. تو ہم جب وہاں گئے تو کچھ گوروں سے بھی ملا میں. تو وہاں ایک چیز نظر آئی. وہ ہم لانچ میں گھومے تو اندر بہت مزہ آیا، اس میں بڑی زبردست ایک سمندر کے اندر دنیا تھی. لیکن ہم نے وہاں 2 دن قیام کیا تو وہاں ہمیں نظر آئے کہ گوروں کا لائف اسٹائل، وہاں گورے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. آ کے گورے گوریوں کے ساتھ آتے ہیں اور سمندر کے کنارے پر 2 دن، جیسے ہمارے ہاں منگو پیر پہ مگرمچھ پڑے رہتے ہیں نا. خدا نخواستہ گوروں کو مگرمچھ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا، مطلب یہ ہے کہ جیسے منگو پیر کے چشمے پہ آپ جائیں آپ کو مگرمچھ نظر آئیں گے فل پیٹ بھرے ہوئے. لوگوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں، منتیں کہ کوئی کام ہو گیا تو ان کے جو بابے ہیں نا روحانی، انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ منگو پیر پہ جو مگرمچھ ہیں وہ پتہ نہیں فلاں بزرگ کے چھوڑے ہوئے مگرمچھ ہیں، ان کو اتنے کلو گوشت کھلاؤ تو یہ تمہاری منت کیا ہو جائے گی؟ پوری. تو لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے کراچی میں، ادھر آواز گونج نہیں رہی کیا؟ سمجھ میں آ رہی؟ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ گڑبڑ ہو. تو لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ادھر جو چشمہ ہے کراچی میں. تو وہاں مگرمچھ کو ان کو کھلانا پڑتا ہے 1 پاؤ گوشت یا ½ کلو گوشت، کیونکہ منت پوری کی ہوئی ہوتی ہے. اب اتنے لوگ آ کے جب مگرمچھ کو گوشت کھلائیں گے تو مگرمچھ کا پیٹ تو محدود ہے نا، چاہے وہ مگرمچھ ہے مگر ہے تو ایک جانور، ایک محدود پیٹ ہے نا اس. تو مگرمچھ پڑا ہوتا ہے پانی کے کنارے،
اور کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لوگ کھلا کھلا کے نا اس کا پیٹ پہلے بہت بھر چکا ہوتا ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو مجاور ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ یار ہم نے منت پوری کرنی ہے, اگر ہم نے نہیں کھلایا تو کہیں وہ آفت دوبارہ نہ آ جائے. جہالت دیکھیں آپ, انسانوں کو کھلانے کی طرف توجہ نہیں ہے, کس کو کھلایا جا رہا ہے؟ مگرمچھ. تو اب منت پوری کرنی ہے تو وہ مجاور کے مزے ہیں وہاں پہ. وہ کہتا ہے اتنے پیسے دو تو میں کھلا دوں گا, تو اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے, سلاخ سے مگرمچھ کا منہ کھولتا ہے, اس کے اندر گوشت رکھ کے راڈ کے ذریعے اندر ٹھوستا ہے. راڈ کے ذریعے وہ گوشت کیا کیا جاتا ہے, مگرمچھ کے پیٹ میں ٹھوسا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ایک استاذ نے جب یہ منظر دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے سنا ہے نا, اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے, تو وہ منگو پیر کے مگرمچھ کو ہم نے دیکھا کہ رزق ان کو کیسے مل رہا ہے, چھپڑ پھاڑ کے ٹھوسا جا رہا ہے راڈ کے ذریعے, کھا لے. وہ کہہ رہے بھائی کہاں سے کھاؤں یار, اور ٹھوس رہے سلاخوں سے. تو اسی طرح یہ قربانی کے جو بکرے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا. سوراب گوٹ پہ کراچی میں ہم گئے بکرے دیکھنے کے لیے, تو ایک بکرے کو بڑے وی آئی پی طریقے سے صوفوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اب میں نے کہا پتہ نہیں مینگنیاں کرتا ہوگا تو پیمپر لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, ورنہ صوفے تو خراب ہو جائیں گے یہ. اور اس کو موٹا کرنے کے لیے لوسن لے کے اس کے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے نہیں کھاؤں گا, خدا کی قسم نہیں کھاؤں گا. بکرا کہہ رہا ہے بس کرو یار مر جاؤں گا, لیکن انہوں نے اس کا وزن بڑھانا ہے, اس میں چربی بڑھانی ہے تاکہ یہ اچھے داموں بک جائے. تو ٹھوس رہے ہیں, منہ کھول کھول کے نا ٹھوس رہے ہیں اس کے اندر. تو جیسے وہ مگرمچھ تھے پڑے ہوئے تھے, تو ہمیں وہاں گورے نظر آئے پڑے ہوئے. وہ تو ہم 2 دن کے بعد واپس آ گئے, ورنہ وہ کئی دنوں تک گوریوں کے ساتھ پڑے رہتے ہیں. وہ ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہے یا کوئی کیا ہوتی ہیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. تو وہ پڑے رہتے ہیں. مجھے ان کو دیکھ کے یہ تعجب ہو رہا تھا, جو مجھے ایک عبرت کی چیز ملی. ایک بات یاد رکھو, کسی پہ طنز کرنا جو ہے نا, ہر آدمی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے نا, اس کے اگر کوئی پازیٹیو نکلتا ہے, مثبت پہلو نکلتا ہے, تو مثبت پہلو تلاش کیا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ نیگیٹو پہ لے کے جانا یہ اچھا کام. کیونکہ ہمیں وہاں 2-3 لوگوں نے اعتراض کیا, آپ مولوی ہیں, آپ یہاں ساحل سمندر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مولویوں کے لیے اللہ نے سمندر نہیں بنائے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی سمندر میں ایسی جگہ بتا دو جہاں سارے تبلیغی جماعت والے آگے ٹھہرے ہوئے ہوں, داڑھیوں والے مولوی ہوں وہاں پہ. وہ تو جزیرہ ہی ایسا ہے, وہاں تو ہر قوم آئے گی نا. ملیشیا کی گورنمنٹ اگر مولویوں کے لیے الگ بناتی اور گوروں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب زمین میں انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں تو وہ ہاں کوئی نائٹ کلب جا رہا ہے خدا نخواستہ وہ غلط ہے, یا کسی شراب خانے جا رہے ہیں تو الگ بات ہے. جو مال بنے ہوئے ہیں وہاں تو سب ہر قسم کی مخلوق ہوگی, یا جو اس طرح کی جو تفریح کی جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں تو سب قسم کی جگہیں ہوں گی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب جو عمران خان کے گھر چلے گئے تھے اور اس کی بیگم آ کے بیٹھ گئی تھی, لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا. صحیح ہے نا, تو ہمیں کون چھوڑے گا. تو طنز کرنے والے جو ہے نا ان کو موقع چاہیے. وہاں میں نے عربوں کو دیکھا اپنی بیویوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, فل نقاب میں ان کی عورتیں, سر کے بال کے سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور ان کو بوٹ میں بیٹھ کے سمندر کی بولو بھائی سیر کرا رہے ہیں. اچھا لگا کہ دیکھو انہوں نے اپنی بیویوں کو پردہ بھی مکمل کرایا ہے اور ان کو دنیا بھی دکھا رہے ہیں. کتنا اچھا, یہ بھی ایک عبرت کی بات ہے نا. انسان سیکھتا ہے کہ بھائی پردے میں رہ کے بھی ساری دنیا کے سارے کام. ساحل سمندر میں جانے کے لیے چڑیاں پہننے کی ضرورت, لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک سمندر کے کنارے چڈی پہن کے نہیں ناچو گے تو سمندر کا مزہ. تو وہاں ہم نے بعض عرب دیکھے
دیندار ہیں, نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں, فل کورڈ ان کی بیگم, اور اس کو لانچ, وہ جو بوٹ ہوتی ہے نا, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بہت تیزی سے گھماتے ہیں, وہ ہم نے بھی بھگائی لیکن ویڈیو نہیں بننے دی میں نے. ایک نیا ایشو سامنے آ جاتا, مفتی صاحب سمندر پہ کیا کر رہے ہیں, بوٹ چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا بہت مشکل سے ہضم ہوگا لوگوں کو, ایسے ہی ٹھیک ہے, ویڈیو نہیں بننے دو. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ عرب اپنی باپردہ بیویوں کو لے کر آتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو گھما رہے ہیں. تو پردے کے میں رہ کے بھی بھائی سارے تفریح کے کام, پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو آپ نے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی اور رسی سے اس کو چارپائی سے باندھ دیا. اور اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کو جائز تفریحات وہ تمام کروا دینی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ جب اس نے ناجائز سے اپنے آپ کو روک لیا تو جائز میں آپ کیا کریں, اس کو چھوٹ دے دیں. یہ اس کی قربانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ناجائز انٹرٹینمنٹ سے باز رکھے. نہ وہ فلمیں دیکھ رہی ہے, نہ وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے, نہ وہ غیر محرم مردوں سے فری ہو رہی ہے. تو اگر آپ حرام پر کے پابندی کے ساتھ حلال پابندیاں بھی لگا دیں گے تو بغاوت کا, بولو بھائی, خطرہ زیادہ ہوگا. احساس کمتری بھی ہوگی, بغاوت کا خطرہ بھی ہوگا. تو اس زمانے کو پچھلے زمانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میں والدین سے کہتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر نیک پرہیزگار ہیں, برائی سے بچ رہے ہیں, تو جائز تفریحات کا دائرہ ان کے لیے, بولو بھائی, وسیع کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے ان پر اتنی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں, وہ تو یہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے, تو وہ تو یہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے, تبھی تو وہ شیخ الحدیث بنے. تو بھائی اس زمانے میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے, تو وقت بچانے کے لیے جائز پر بھی پابندی لگا دی تاکہ انتہائی مفید کاموں میں بچے کا وقت صرف ہو. حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی پڑھیں نا آپ, تو بڑی ٹف زندگی تھی ان کی بچپن میں, اور اس ٹف زندگی کا فائدہ ہوا کہ بہت قیمتی بن کے نکلے وہ. لیکن اس زمانے میں اگر اولاد کو اتنا جکڑ لیں گے تو اولاد دیکھے گی کہ میرے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں وہ سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور میرے ابا نے مجھ پر پورا کیا کیا ہوا ہے, سلوک کی 17ویں منزل پر پہنچایا ہوا ہے مجھے. تو بغاوت کا خطرہ, بولو بھائی, زیادہ ہو. اس لیے خاص طور پر دیندار حضرات سے میں کہتا ہوں کہ جائز تفریحات پر اپنے گھر والوں کو لے جایا کرو. سمجھ رہے ہو؟ بچوں کو گھمایا پھرایا کرو, تھوڑا سا ان کو ذہنی سکون دو. اس زمانے کو پچھلے زمانے پر قیاس, بولیں بھائی, نہیں کریں. زمانہ کافی تبدیل ہو چکا ہے. ورنہ خواتین کی رپورٹیں آتی ہیں, ایسا اس کو سخت کر کے رکھا ہوا ہے, تو وہ شوہر کے خلاف نفرت, پھر بیٹی باپ کے خلاف نفرت, پھر جب وہ بغاوت پہ آتے ہیں, تو جب دیندار گھرانے میں بغاوت ہوتی ہے تو پھر ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ ایسا بے دین بنتے ہیں کہ وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ایسا حساب کتاب ہوتا ہے ان کا. خیر, تو وہاں ہمیں جو گورے نظر آئے, ویسے تو ہم بھی اتنے کالے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے ان جیسے نہیں ہیں, تو ان میں ایک چیز مجھے عبرت کی نظر آئی کہ یہ زندگی سے بیزار ہیں. جی اچھا, تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے, انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک چیز نظر آئی کہ یہ لوگ اپنی زندگی سے, بولو بھائی, بیزار. دیکھنے میں ان کی زندگی زیادہ مزے کی ہے, دیکھنے کی حد تک. حقیقت میں الحمدللہ ہماری زندگی زیادہ مزے کی, کیونکہ میں نے دیکھا کہ دو دن تو ہمارے سامنے پڑے ہوئے تھے. وہ پورا دن سمندر پہ لیٹے رہتے ہیں, رات کو وہ انہوں نے جھونپڑے بنائے ہوئے ہیں, اس میں چلے جائیں گے, پھر صبح نکل کے باہر آ جائیں گے, تھوڑی سی بوٹ چلائیں گے, تھوڑا سا آسمان پہ گھومیں گے, تو گھوم لیے, بوٹ چلا لی, اب کیا کریں بھائی, بس. یہ کوئی زندگی ہے؟
اور لوگوں نے بتایا وہاں ایک بندہ ایسا مل گیا جو مجھے پہچانتا تھا, کوئی بیان سنے ہوں گے. پھر ہم نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ پڑے رہتے ہیں, یہ ادھر سمندر سے اٹھے ہیں نا, تو اب جائیں گے کسی دوسرے ملک کے سمندر کے کنارے پہ جا کے لیٹ جائیں گے, یہ والا دیکھ لیا دوسرا سمندر چلو. یہ چھٹیاں اسی طرح گزارتے ہیں. یہ چھٹیاں, یہ کوئی زندگی ہے نہ, کوئی گھر ہے نہ, بیوی بچے ہیں نہ, والدین ہیں نہ, بھائی نہ بہن, کوئی محبت ہی نہیں ہے. سفر میں جس کی زندگی, جس کا کوئی گھر نہ ہو, اس کی کیا زندگی ہوگی. ہم تو سفر میں جب جاتے ہیں 4-5 دن کے بعد اپنا گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھاگو. میں نے جب بھی سفر کیا ہے نا, ایک بات نوٹ کی ہے کہ میرے ساتھ کبھی سفر میں کنوارے بھی ہوں گے اور میرڈ بھی ہوں گے. کنوارے کا واپس جانے کا دل نہیں کرتا. جتنے شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو 2-4 دن کے بعد بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یار کسی طرح بولو بھائی واپس چلو. کیوں؟ ان کو اس تفریح میں وہ مزہ نہیں آتا جو اپنے گھر میں بولو بھائی سکون ملتا ہے. یہ ایک فطرت ہے انسان کی. اور سفر کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر کی قدر اور بڑھ جائے. کیسا مزہ آتا ہے گھر میں آ کے انسان جب لیٹتا ہے, آہا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک اپنا گھر ہے. لائٹ جائے گی تو جنریٹر چلا لیں گے, نہیں جنریٹر چل کے دے رہا, پیٹرول ختم ہو گیا, گیس کا ایشو ہے, انا للہ پڑھیں گے, جو بھی ہو. اور گھر کی ڈیفینیشن بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ گھر اور ہوٹل میں فرق ہے. گھر الگ چیز ہے, مکان بولتے کیوں نہیں, اسی سے تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی سامنے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. مکان میں اور گھر میں کیا ہوتا ہے؟ گھر کا مطلب بیوی بھی ہو, بچے بھی ہو.